لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا آمن کیا، لا آمن نہیں، یظن مانے گمان کرنا، یقین کرنا، کیا وہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، اولئک کہ وہ سب کے سب، انہم یقیناً وہ لوگ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے. بعث مانے اٹھانا، مبعوثون مانے اٹھائے جانا. کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، لی لام مانے کے لیے، یوم مانے دن، عظیم مانے بڑا. لیوم عظیم بڑے دن کے لیے. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یہ سب کے سب بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن، یوم یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے. جس دن لوگ سارے کے سارے رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں آیتوں میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور فرمایا، مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا بری صفت والے یعنی مطففین قسم کے لوگوں کو یقین اور دلانا چاہا، اور ان کو دھمکی ہے کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ وہ اپنے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے. قیامت کے دن سب کو جمع ہونا ہے اور وہاں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے سب کو جواب دینا ہے. کیا یہ لوگ اس بات کو یقین کے ساتھ نہیں مانتے ہیں؟ وہاں ایسے لوگوں کی ذلت و رسوائی ہوگی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ناپتول میں خیانت کی شناخت بیان کرنے کے بعد ان آیتوں کو لانے سے مقصود اس گناہ سے ممانعت میں مبالغہ اور اس کی خطرناکی کو بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مطففین کی، یعنی ناپتول میں کمی کرنے کی جو خیانت ہے، اس کی شناعت اور قباحت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد ان تینوں آیتوں کو ذکر کیا، بتانے کے لیے مقصود یہ ہے کہ اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ممانعت کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، اور اس میں مبالغہ ہے. یعنی یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے بچ جاؤ. اس کی خطرناکی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت خطرناک ہونے والی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ان کے معنی بعد ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، ان بے شک کتاب مانے نام اعمال، فجار مانے برے، لفی سجین لام البتہ کے معنی میں، فی معنی میں، سجین مانے سجین ایک جگہ ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ہرگز نہیں، بے شک فجار فاجر گنہگاروں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. سجین میں، سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین. وما اور ما مانے کیا، ادراک مانے معلوم کرنا، پتہ کرنا. کاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، ما سجین کیا ہے، سجین آپ کو کیا معلوم، سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، کتاب مانے کتاب، مرقوم مانے لکھی ہوئی. کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت و بربادی جہنم کی وادی ہے. یومئذ اس دن، للمکذبین مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. کون سے جھٹلانے والے ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں، یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، یوم الدین یعنی جزا کا دن، قیامت کا دن، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اللہ کہتا ہے وما اور نہیں، یکذب جھٹلاتا ہے، بھی اس کو یعنی قیامت کو، قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا، الا مگر وہ، کلو ہر،
معتدن حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا، ہر حد سے بڑھنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم مانے گنہگار، ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار ہی اس قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اللہ نے فرمایا ہر حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہی قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب، اذا مانے جب، تتلا، تلا یتلو مانے تلاوت کرنا، تتلا علیہ مانے تلاوت کیا جانا، آیاتنا ہماری آیتیں، جب ہماری آیتیں اس کے پاس تلاوت کی جاتی ہیں، قال تو کہتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں افسانے، اولین مانے پہلوں کے، یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلوں کے افسانے بیان کیے ہیں۔ تو اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین تو کہتا ہے پہلوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، کلا ہرگز نہیں، بل مانے بلکہ، ران، ران کے معنی ہوتے ہیں زنگ لگنا، ران علی قلوب، علی مانے پر، قلوب قلب کی جمع ہے جس کے معنی دل، کلا ہرگز نہیں، بل مانے بلکہ، ران علی قلوبہم ان کے دلوں پر ران ہے، یعنی زنگ لگ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ما مانے جو، کانو مانے تھے، تھا، یکسبون کمانا، کسب یکسبو مانے کمانا، جو وہ کماتے تھے، جو وہ کماتے تھے، اس وجہ سے ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ زنگ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر جو کچھ وہ کماتے تھے اس کی بنیاد پر زنگ لگ گیا ہے۔ یہاں تک آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 تک، کہتے ہیں کہ کلا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اوپر جو ذکر کیا گیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وہاں پر ان کو زجر و توبیخ کی گئی، فجار کو زجر و توبیخ کی گئی کہ جو ناپتول میں کمی اور خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہارے یہ اعمال لکھے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ تمہارا ان پر محاسبہ ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، نام اعمال تمہارا تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فاجروں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ سجین کی تفسیر کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے، اس سجین کی تفسیر کو یاد رکھیے گا۔ سجین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی ایک کتاب جس میں شیاطین، کفار، فاسقوں اور فاجروں کے برے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ امام قتادہ، سعید بن جبیر، مقاتل اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ سجین ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے، یاد رکھیے گا، سجین ساتویں زمین، سات زمین، سات آسمان ہے جیسے، ویسے سات زمین ہے، تو جو ساتویں زمین ہے، جو نیچے بالکل آخری زمین، تو ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے جس کے نیچے فاجروں کے نام اعمال دبا دیے جاتے ہیں، چٹان کے نیچے، جی، فاجروں کے نام اعمال دبا دیے جاتے ہیں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ فجار شدید تنگی میں ہوں گے، یعنی روز قیامت و نہایت ہی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں اور روز قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی کو ذکر کر رہا ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ناپتول میں کمی کرنے والے، ان کی خیانت کرنے والے اس وعید میں بدرجہ اولا داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس گناہ کا ارتکاب پر ان کا اصرار اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی قیامت کا جو تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو قیامت کی جھٹلانے کی جو بات کی اس وجہ سے کی کیونکہ جو لوگ بھی اس طرح کی خیانت کرتے ہیں، جو لوگ بھی اس طرح کی خیانت کرتے ہیں، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔
بلکہ بدرجہ اولا داخل ہیں۔ کیوں بدرجہ اولا داخل ہیں؟ بدرجہ اولا داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور قرآن پر، آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بعث بعد الموت پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، اور ان کے گناہوں اور معصیت کی وجہ سے ان کے دلوں پر ڈانٹ پڑ جائے گی، ان کے دل بالکل سخت ہو جائیں گے، کسی بھی ہدایت کی باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آیتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان تمام کے باوجود وہ پہلوں کی کہانیاں قصے کہہ کر کے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل کیا ہے، یہ جو دنیا میں جو کما رہے ہیں حرام طریقے سے، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں نا، دراصل یہ خیانت کرنے والے لوگ اپنی کمائی کی بدولت، کمائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر ران اور زنگ لگوا لیا ہے۔ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ران ہے، ڈاٹ ہے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ان کی کمائی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے کرتوت، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بند کر دیا ہے۔ ہدایت اب ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے تو بھی ان کو اثر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کی جائے تو بھی نہیں، رسولوں کی باتیں انہیں اثر انداز نہیں ہوتی، سب چیزیں ان کے یہاں کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، انہم یقیناً بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون، لام البتہ تاکید کے معنی میں، محجوبون حجب کہتے ہیں روکنے کو، حجاب میں ہوں گے یعنی روک دیے جائیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، بے شک، انہم وہ لوگ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون ضرور البتہ روکے جائیں گے۔ وہ اس دن یعنی قیامت والے دن ضرور ضرور اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، یعنی وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے قیامت کی، اس کو رضوان کہا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر، اور کہا کہ سب سے بڑی نعمت جنت میں ایک مومن کو دی جائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس دیدار الہی سے ان کو روک دیا جائے گا۔ تو جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بڑا نقصان ان کو یہ اٹھانا پڑے گا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالا جانے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت اور رویت باری تعالیٰ سے بھی انہیں روک دیا جائے۔ تو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے اس دن یعنی قیامت والے دن، لمحجوبون روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ثم من پھر، انہم یقیناً وہ شک، بے شک وہ لوگ، لصال لام البتہ کے معنی میں، صال صلی اسلام معنی داخل ہونا، صالو معنی داخل ہوں گے، الجحیم کے معنی جہنم۔ ثم انہم پھر بے شک وہ لوگ، لصال الجحیم البتہ جہنم میں، دوزخ میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، پھر وہ لوگ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، پھر وہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر یقال مانے کہا جانا، هذا مانے یہ، الذي مانے جو، کنتم مانے تم لوگ تھے، بھی اس کو یعنی قیامت کو، تکذبون جھٹلاتے تھے، پھر کہا جائے گا کہ ہاذا یہ وہی ہے، الذی جو، کنتم بھی جس دن کو تم لوگ، تکذبون جھٹلاتے تھے، یہ وہی دن ہے جس کو تم لوگ کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ یقالو پھر کہا جائے گا کہ وہ دن ہے جس دن تم کو کیا کیا جائے، تم پھر تم اس دن یعنی قیامت والے دن کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، کن تم بھی تکذبون، جس کو تم لوگ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ یہ قیامت کا دن آئے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا اور فلاں چیز جو ہے وغیرہ وغیرہ. تو تم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور ساری چیزوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے. مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو اس کے بعد کون اٹھایا جائے گا؟ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. لہذا ہمیں اس دنیا ہی میں گل جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اس دن کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کلا، ہرگز نہیں، بے شک. انا مانے بے شک، کتاب مانے نام اعمال، ابرار مانے نیکیوں، لفی سجین لام البتہ کے معنی میں، فی معنی میں علیین. علیین جو ہے، علیین کو علیین ہی کہا جاتا ہے. کلا ان کتاب الابراری، کلا ہرگز نہیں، بے شک نیکوکار نیک لوگوں کے نام اعمال لفی علیین، علیین میں ہوں گے. وما دراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم علیین، علیون کیا ہیں؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، شہید ہے، شہد مانے حاضر ہونا، مقربون مانے فرشتے، مقرب فرشتے. یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس کے پاس. یشہدہ، ہو کی ضمیر علیون کی طرف اشارہ ہے. تو حاضر رہتے ہیں اس کے پاس مقرب فرشتے. مقرب فرشتے اس کے پاس کیا کرتے ہیں؟ حاضر رہتے ہیں. تو علیین کی تفسیر بھی یاد رکھیں گے آپ لوگ. چلیے، مجاہد رحم اللہ، قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں علیین ساتویں آسمان پر وہ جگہ ہے جہاں مومنوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. جہاں مومنوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، ساتویں آسمان پر وہ جگہ ہے جہاں مومنوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. امام قتادہ رحمہ اللہ کا ایک قول دوسرا ہے کہ علیین ساتویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے دائیں پائے کے نیچے کے نزدیک جگہ ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد جنت ہے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر یہ علیین موجود ہیں اور وہاں پر تمام نام اعمال نیک لوگوں کے اور ان کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نعیم، الابرار مانے نیک لوگ، لفی البتہ میں، نعیم مانے نعمتوں میں. بے شک ابرار اور نیک لوگ لفی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، علی مانے پر، علی الارائک، اریکتن کی جمع ارائک مانے ہوتا ہے تخت. تخت کس کو کہتے ہیں؟ جی، جس پر ٹیک لگایا جاتا ہے. ینظرون، نظر ینظر مانے دیکھنا. علی الارائکی، اور تختوں پر ٹیک لگائے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف، عرف یعرف مانے پہچاننا. آپ پہچانیں گے، فی مانے میں، وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نظرہ کہتے ہیں تازگی کو، نعیم مانے نعمت، نعمت کی تازگی کو ان کے چہروں میں آپ پہچانیں گے. جنت کے اندر وہ لوگ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر ٹیک لگائے دیکھ رہے ہوں گے. تعرف، آپ پہچان جائیں گے، پہچان لیں گے. فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی، نعمتوں کی تازگی کو دیکھ کر آپ پہچان لیں گے. یسقون من رحیق مختوم، یسقون، سقیہ اسقا مانے پلانا، یسقون پلایا جانا، من رحیق، من مانے سے، رحیق مانے خالص شراب، مختوم مانے مہر بند، مہر لگی ہوئی، سیل پیک. یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں سیل پیک خالص شراب پلائی جائے گی. انہیں مہر بند اور سیل پیک خالص شراب پلائی جائے گی. ختامہ مسک، ختام مانے خاتمہ، اور اس کی مہر، اس کی مہر، اس کا اینڈ، اس کی سل، مسکہ، اس کا خاتمہ، اس کی مہر. مسک مانے کستوری، کستوری بولتے ہیں ایک خوشبو ہوتی ہے. تو اس کی مہر کستوری کی ہوں گی.
وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور اس کی مہر مشک کی بنی ہوں گی، کستوری کی، مشک، مسک، مشک کو بھی بولتے ہیں اور کستوری کو بولتے ہیں، اور اس کی مہر کستوری کی یعنی مشک کی ہوں گی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس میں یعنی اس جنت کے اندر، ان نعمتوں میں، ان نعمتوں کے حصول میں، فلیتنافس المتنافسون، تنافس تنافس مانے رغبت رکھنا، آگے بڑھنا، سبقت کرنا، چاہیے کہ سبقت کریں، المتنافسون سبقت کرنے والے، رغبت رکھنے والے، آگے بڑھنے والے چاہیے کہ آگے بڑھیں، فی ذالک، اس میں یعنی ان نعمتوں میں جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا قرآن کے اندر جنت کی نعمتوں کے تعلق سے، ان کے اندر چاہیے کہ وہ لوگ سبقت کرنے والے سبقت کریں۔ ختامہ مسک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت میں انہیں سل پیک خالص شراب پلائی جائے گی، اس کی مہر کستوری یعنی مشک کی ہوں گی، خوشبو بڑی پیاری خوشبو ہوں گی، اور اس معاملے میں آگے بڑھنے والے کو چاہیے، رغبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ رغبت رکھیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، مزاج مانے آمیزش، تسنیم مانے تسنیم، من مانے سے، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوں گی، یعنی اس کے اندر تسنیم بھی ملا ہوگا، تسنیم بھی ایک قسم کا چشمہ ہے، چشمہ، تسنیم نامی چشمے کا صاف و شفاف پانی ملا ہوگا، وہ پانی ان کے مقرب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہوگا، جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، ان شراب کی تیاری میں جنت کے تسنیم نامی چشمے کا صاف و شفاف پانی ملا ہوگا، اور وہ پانی اللہ کے ان مقرب بندوں کے لیے خاص ہوگا جو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے۔ تو تسنیم ایک چشمہ ہے جو صاف ستھرا پانی ہوگا، تو اس کے اندر یعنی اس شراب کے اندر جب شراب تیار کی جاتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی پانی کو جو استعمال کیا گیا وہ تسنیم نامی چشمے کا پانی ملا کر کے، آمیزش کر کے ملا کر کے اسے تیار کیا گیا ہے۔ عینن، تسنیم کیا ہے؟ عینن ایک چشمہ ہے، تسنیم کیا ہے؟ عینن ایک چشمہ ہے، یشرب بہا، شریب یشربون پینا، بہا اس تسنیم سے، عین سے، اس چشمے سے، مقربون مقرب بندے، تو یشرب پئیں گے، مقرب بندے اس تسنیم سے یعنی اس چشمے سے، اس چشمے سے مقرب بندے پئیں گے، کیا پئیں گے؟ پانی پئیں گے، میٹھا صاف ستھرا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چشمے کے اندر رکھا ہے، وہ چشمہ وہاں سے اعلی مقام سے جنت کے جاری ہوں گا، اس اعلی مقام سے جاری ہونے والا چشمہ، مقرب بندے اس چشمے سے پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا، بے شک وہ لوگ جو اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کانوا من تھا، تھے وہ لوگ، من الذین من من سے، الذین من جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، یضحکون کے معنی ہنسنے والے یعنی ہنستے تھے، بے شک وہ لوگ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی، آج کے دن اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔